ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کہ اس وقت ایک ہی ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 10-15 دن میں جو انگیجمنٹس ہوئیں، جو یو ایس سے ایک ڈیلیگیشن آیا، یا پاکستان کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب بات کر رہے ہیں اداروں سے۔ اچھا، اس پہ نا ایک بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ 70-80% لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریپ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ اس سے پہلے کہ تحریک تحفظ نے پاکستان کو سیریس موومنٹ شروع کرے، یا امریکہ سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں وہ ہوں، تو یا پی ٹی آئی سڑکوں پر آئے، تو اس سے پہلے ایک ٹریپ ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک ٹرک کی بتی ہے، کہ ایک ٹائم گین کرنے کے لیے یہ ایک ڈرامہ ہے، اور جس کا شکار پی ٹی آئی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ 70-80% لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ 20% ہے میرے جیسے، جن کا یہ خیال ہے کہ چلیں زندگی کا آخری دھوکہ سمجھ گئی۔ یہ لمبا قصہ ہے، میں وہ زین اسد چودھری صاحب کے بلاگ میں سنایا ہے کہ زندگی کا آخری دھوکہ سمجھ گئی، 15-20 دن ان کو دے دیں کہ کر لیں آپ ٹاکس نا، جو آپ نے کرنی ہے کر لیں۔ ویسے بھی تو نہ آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں، نہ آپ کے پاس روڈ میپ ہے، نہ آپ کے پاس لائے عمل ہے، نہ آپ کی اگریسو پالیسی ہے، نہ آپ مزاحمت کر رہے ہیں، نہ آپ مکمل مفاہمت کر رہے ہیں۔ تو آپ دے دینا 15-20 دن ان کو کہ ٹھیک ہے کر لیں جی، 15-20 دن آپ ٹاکس کر لیں۔ تو جب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ مخالفت تو 80% لوگ کرتے ہیں کہ آپ ٹاکس کیوں کر رہے ہیں، آپ مزاحمت کریں، دمادم مست کلندر ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ 80% لوگ پہ سڑکوں پہ ہمارے ساتھ نہیں نکلتے، وہ یہ بات کرتے ہیں۔ تو آپ سر بتائیں کہ آپ کے اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ٹاکس بالکل نہیں ہونی چاہیے، پازیٹیو ہے، ٹرک کی بتی ہے، کیا ہے؟ دیکھیے صدیق بھائی، سب سے پہلے تو ایک پرنسپل طے کر لیں، اور کم از کم اس نشست سے ہم اس پہ 2-3 دفعہ بات کنسسٹنٹلی ایک ہی کر چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا یہاں سے آگے حل 2 طریقوں سے نکل سکتا ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے کہ لڑائی ہو جائے، اور ایک سائڈ دوسرے پہ چڑھ دوڑے، اور دوسری سائڈ پہلے پہ چڑھ دوڑے، اور اس وقت تک لڑائی ہو جب صرف ایک کھڑا باقی رہ جائے اور باقی سب گر جائیں، اور جو کھڑا رہ گیا وہ جیت گیا، وہ سکندر، اور باقی سارے ہار گئے۔ جی سر۔ یہ لڑائی جو سڑک پہ ہوگی، اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی، وہ لڑائی جو سڑک پہ ہوگی، جس طرح کی 26 نومبر کو ہم نے دیکھی، یا جس طرح کی دیگر اس سے پہلے بنگلہ دیش میں ہو چکی ہے، دیگر جگہوں پہ ہو چکی ہے، یہ لڑائی اگر ہوئی تو اس میں سے جو بھی جیتے، اگر پاکستان کی 80-90% عوام جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، جنہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ کیا تھا، جو سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں ظلم ہو رہا ہے، فسطائیت ہو رہی ہے، جو اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں، جن کے دلوں کے وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ، اگر وہ جیت گئے کیونکہ ان کے پاس نمبرز ہیں، تو پاکستان ایک ایسے نہج پہ جا کھڑا ہوگا جہاں پہ انسٹیٹیوشنز ہار چکے ہوں گے، کیونکہ عوام جیت گئی، اور انسٹیٹیوشنز اور عوام کی محاذرائی میں اگر عوام جیت گئی اور انسٹیٹیوشنز ہار گئے، تو پھر کیا پاکستان ہوگا، اس کے اندر انسٹیٹیوشنز کی کیا وقت ہوگی، وہ نئی سپریم کورٹ کیسے بنے گی، وہ نئی فوج کیسے بنے گی، وہ نئی چیزیں کیسے بنے گی، کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ والا سیٹ اپ ہار گیا تو ایک نئی ریکانسٹیٹیوشن کرنی پڑے گی پورے سسٹم کی، ریاست کے پورے سسٹم کی، اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، اس میں ہماری معیشت کے لیے اچھا نہیں ہے، ہمارے گرد و نما میں جنگیں لگی ہوئی ہیں یا جنگیں لگنے جا رہی ہیں، یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے، پاکستان کا اس میں نقصان ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کی محاذ آرائی میں کچھ ادارے جیت گئے اور عوام ہار گئی، جیسے 26 نومبر کو ہوا کہ چلیں آپ نے محسن نقوی صاحب کے الفاظ میں آپ نے ایک چھٹا مارا اور آپ نے بندے مار دیے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ ادارے جیت بھی گئے، اور اگر حکومت وقت جیت بھی گئی تو وہ کس کے اوپر حکومت کریں گے؟ ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنی ہی ریاست سے لڑ کے ہار چکے ہیں۔ آپ انہیں اگلے دن کیسے کہیں گے کہ یار ایسے کرو کہ اب ہار تو تم گئے ہو، لیکن ذرا مہربانی کر کے ملک کے لیے محنت کرو، اور ہم اکانومی ٹھیک کرتے ہیں اور آؤ مل کے کام کیسے کریں گے؟ آپ کی ایک لڑائی ہوئی ہوگی جس میں ایک سائڈ جیتی ایک ہاری، تو جو ہاری ہے وہ تو اس کے بعد اس کی تو تشکیل نو کرنی پڑے گی، وہ تو چل ہی نہیں سکتی۔ اس وجہ سے محاذ آرائی سے، لڑائی سے، جنگ سے اگر پاکستان کے اندر یہ مسئلہ سالو کیا گیا تو جو بھی جیتے، عوام جیتے یا حکومت جیتے، جو بھی جیتے اس کے اندر پاکستان ہار جائے گا۔ تو اس نشست سے میرا کنسسٹنٹلی پوائنٹ آف ویو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے مسئلے کسی بات چیت سے حل ہونے چاہیے، صرف پاکستان کے اندر نہیں، بائی دی وے میرے خیال میں پاکستان کے مسئلے
افغانستان کے ساتھ بھی بات چیت سے حل ہونے چاہیے، پاکستان کے مسئلے بھارت کے ساتھ بھی بات چیت سے حل ہونے چاہیے، ایران کے ساتھ بھی بات چیت سے حل ہونے چاہیے، امریکہ کے ساتھ بھی بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ اس نئی دنیا کے اندر، جس دنیا کے اندر طاقت اور بربریت کی کوئی انتہا نہیں ہے اسٹیٹ کے مختلف انسٹیٹیوشنز کے پاس، خواہ امریکہ ہو خواہ کوئی اور ہو، آپ نے یہ ابھی امریکن بمباریاں دیکھ ہی لیں، اگر آپ یوز آف فورس سے مسائل سالو کریں گے تو یوز آف فورس میں تو ہر بندہ مارا جائے گا، اس سے مسئلہ کوئی سالو نہیں ہوگا۔ ہم آپس میں بھائی ہیں، خواہ آپ سیاست کے اندر آ کے مریم نواز صاحبہ جیسے لوگ ان کو بلوائی کہہ دیں یا دہشت گرد جو مرضی کہیں، بھائی وہ پاکستانی ہیں، وہ اسی ملک میں رہتے ہیں، ان کا ہمارا ایک ہی پاسپورٹ ہے، ہم ایک ہی ترانے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی آئین کے تابع ہیں۔ تو ایک دوسرے سے لڑ کے اگر میرا دایاں بازو میرے بائیں بازو سے لڑ کے جیت جائے، یا میرا بائیں بازو میرے دائیں بازو سے لڑ کے جیت جائے اور ایک کاٹ دیا جائے، جو ہار گیا وہ کاٹ دیا جائے، تو مجھے ہی نقصان ہوگا نا، خواہ ایک بازو جائے یا دوسرا بازو جائے۔ تو بات پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ مل کے بات چیت سے مسئلہ سالو ہوگا۔ ابھی ہم پی ٹی آئی کی طرف ہم ایک سیکنڈ میں بات کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی بات بلوچستان کے مسائل کے لیے ہے، خواہ وہ مارنگ بلوچ کے ساتھ بات ہو، خواہ وہ ایسے اختر مینگل صاحب کے ساتھ بات ہو، محمود، سب لوگوں کے ساتھ بات چیت سے مسئلہ سالو ہوگا۔ بات چیت کیے بغیر اگر آپ طاقت سے مسئلہ سالو کروائیں گے تو ایک سائڈ کہتی ہے ہمارے پاس بہت سی گولیاں ہیں، دوسری سائڈ کہتی ہے ہمارے پاس بہت سے سینے ہیں، وہ گولیاں بھی ہماری ہیں، وہ سینے بھی ہمارے ہیں، وہ خون بھی ہمارا بہے گا، یہ سڑک بھی ہماری ہے جس پہ بہے گا، یا ملک بھی ہمارا ہے جس کا نقصان ہوگا۔ تو لڑائی محاذ آرائی تو اس کا کوئی سلوشن نہیں۔ جب بھی بات ہونی چاہیے اس کو آپ نیشنل ڈائیلاگ کہہ لیں، اسی کے اندر جوڈیشری کو بھی بائی دی وے میں شامل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس پورے مسئلے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ جز 26ویں ترمیم ہے، جہاں سے آگے پاکستان نے جس بھی طریقے سے جانا ہے، یا 26ویں ترمیم کو جوڈیشری ساری ایکسیپٹ کرے گی یا گورنمنٹ 26ویں ترمیم کو انڈو کرے گی۔ اس کا جو بھی طریقہ نکلے گا، اس کا جوڈیشری بھی حصہ ہے۔ اگر بات چیت سے مسئلہ سالو ہوگا، کسی منطق سے، کسی جیسے 26ویں ترمیم کا مقدمہ بھی سپریم کورٹ کے اندر لگا ہوا ہے، اگر دلائل سے، دلیل سے، منطق سے، بات چیت سے مسئلہ سالو ہوگا تو پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ اگر لڑائی ہوگی، محاذ آرائی ہوگی تو پاکستان کے لیے بہتر نہیں، پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس پرنسپل کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں جب جو جس سے بات کرنا چاہتا ہے، اگلے کو چاہیے کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، میری یہ ڈیمانڈز ہیں، میں ان پہ میری منطق ہے، آپ مجھے اپنی بات بتائیں، درمیان میں کوئی مسئلہ سالو کر لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ یہی کام ہمیں بلوچستان میں کرنا چاہیے، یہی کام ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم میں کرنا چاہیے، یہی کام ہمیں اپنے سیاسی سسٹم کے اندر کرنا چاہیے۔ بائی دی وے یہی کام ہمیں اپنی معیشت کے اندر بھی کرنا چاہیے۔ جو لوگ نالاں ہیں، انویسٹمنٹس نہیں کر رہے، اگر آپ کی جیب میں 1 روپیہ اور میری جیب میں 1 روپیہ آئے تو ہم پاکستان میں انویسٹ کرنے کو اس لیے تیار نہیں ہے کہ یار اگر کر دیا اور کوئی مسئلہ پڑ گیا تو جس عدالت کے سامنے جائیں گے وہ عدالت تو ہمیشہ اعظم تارڑ کے حق میں فیصلہ کر دے گی، تو میرے یہ 1 روپیہ بھی جائے گا جو میری ساری زندگی کی کمائی ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں کہ اس کو جیب میں رکھتا ہوں یا کسی باہر کسی دوست کو بھیج دیتا ہوں، یہاں پہ تو یہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر یہ اسی موڈ میں رہے گا اور کوئی بات نہیں کرے گا آپس میں کہ اس کو سالو کیسے کریں، تو نہ معیشت ٹھیک ہوگی، نہ سیاست ٹھیک ہوگی، نہ ریاست ٹھیک ہوگی، نہ عدالت ٹھیک ہوگی۔ تو بات ہر وقت ہونی چاہیے، بات ہر ایک سے ہونی چاہیے، بات چیت ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ اب میں اس میں تھوڑی سی مزید بات کروں کہ بات چیت پاکستان کے مسائل کا حل ہے، ٹرک کی بتی پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ بالکل۔ اگر کسی کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان کے بڑے سیریس مسائل کے اندر کچھ لوگوں کو یا ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی کو یا ایک سیاسی سوچ کو ایک لارا دے کے 3 ہفتے، 4 ہفتے، 5 ہفتے، 6 ہفتے آگے چلا لیں گے اور اس کے بعد وہ بات سے مکر جائیں گے، یعنی کہ مسئلہ بھی سالو نہیں کریں گے اور 6 ہفتے کا ٹائم بھی مل جائے گا جس کے اندر مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ کر کے دیکھ لیجئے، پچھلے 6 ہفتے بھی گزرے، اس میں بھی مسائل ٹھیک نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی 6 ہفتے گزرے تھے، اس میں بھی مسائل ٹھیک نہیں ہوئے، اگلے 6 ہفتے بھی اگر آپ اسی طرح 1 سٹیپ فارورڈ 2 سٹیپ بیک کرتے رہیں گے تو 6 ہفتے بعد ہم اسی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، یہی ہمارے مسائل ہوں گے، یہی ہماری خلش ہوگی، اور شاید آج جتنی لوگوں کو غصہ ہے 6 ہفتے بعد لوگوں کا غصہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہو، کم ہونے کی پاسبلٹی نہیں ہے۔ کم غصہ صرف تب ہوگا لوگوں کا جب کوئی مسائل مثبت طریقے سے سالو ہوں گے۔
تو میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ، اور میں اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کر کے کہوں کہ اگر اوورسیز پاکستانی سے بات کر رہے ہیں اور وہ بات پاکستان کے حق میں ہے کہ ہم بیٹھ کے کچھ مسئلے سالو کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی ہم سے بات کریں، بتائیں آپ کی کیا خلش ہے، ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. چلیں آپ نے 10 باتیں کی، ہم 10 نہیں مان سکتے، یہ 6 مان لیتے ہیں، یہ 3 آپ ہماری مان لیں، ایک پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. اگر یہ بات اوورسیز سے ہو رہی ہو، یا پی ٹی آئی سے ہو رہی ہو، یا عدالت سے ہو رہی ہو، یا بلوچستان کے لوگوں سے ہو رہی ہو، جس بھی جگہ پہ ہو رہی ہو، اگر بات چیت ہو رہی ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے. بالکل. اب جو آپ نے بھی بات کی اور جو لوگوں کی اس میں خلش ہے وہ بھی یہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ ہمیں 6 ہفتے ٹائم گیننگ ایکسرسائز ہے، اس میں سے ہونا کچھ نہیں ہے لیکن ٹائم گیننگ ایکسرسائز ہے. لوگ اس کو تھیورائز اس طرح کرتے ہیں کہ اگر 6 ہفتے کسی طریقے پولیٹیکل پارٹی انگیج ہو جائے، پی ٹی آئی انگیج ہو جائے، جوڈیشری تو پہلے ہی نیوٹرلائز ہو چکی ہے، اس میں سے تو کچھ نہیں نکلنا. اگر کسی طریقے پی ٹی آئی نیوٹرلائز ہو جائے 6 ہفتے کی بات چیت میں، اور اوورسیز پاکستانیوں کو انگیج کر کے ہم جو باہر کی جو امریکہ کے اندر پریشر کریٹ ہوا ہے اس کو تھوڑا ڈیفیوز کر لیں، تو 6 ہفتے بعد ہم پھر اپنے وعدوں سے مکر جائیں گے، یا ہم اس میں سے مکر جائیں گے اور بات آگے واپس چلانی شروع کر دیں گے. اگر کسی کا یہ خیال ہے تو اس کو، خواہ وہ ریاست میں ہو یا سیاست میں ہو یا حکومت میں ہو، تو اس کو تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ نے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر بھی، خاص طور پہ پچھلے سال میں، 1.25 سال میں، 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے اب تک، آپ نے جب بھی لوگوں سے کہا کہ 2 ہفتے کا ٹائم دے دیں، 4 ہفتے کا ٹائم دے دیں، بس ابھی ٹھیک ہو رہا ہے، یہ اس مہینے کے اینڈ میں ٹھیک ہو جائے گا، یہ آج ڈیل کر، جب بھی لوگوں کو آپ نے اس طرح کی امید دلائی تو وہ امید تھوڑی دیر کے لیے، تو 2-3 ہفتے کے لیے تو لوگ اس کے اندر ٹھنڈے رہے، لیکن جیسے ہی لوگوں کی وہ امید ٹوٹی تو لوگوں کو پہلے سے زیادہ غصہ تھا، لوگ پہلے سے زیادہ متنفر تھے اپنے اکابرین سے. اور پاکستان ایک ایسی نہج پہ جا چکا ہے جہاں پہ اگر ہماری نفرتیں اپنے اداروں سے، اپنے سیاستدانوں سے، اپنے اکابرین سے، اپنی عدالت سے اگر مزید بڑھ گئیں تو شاید ہم ایک ایسے نہج پہ جا پہنچیں جہاں پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہ ہو. بالکل. اگر آپ مجھے 1 دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ کہیں گے کہ میں آپ سے سیٹلمنٹ کرنے کو تیار ہوں، اور کوئی مثبت بات کرتے ہیں اور ہر دفعہ آپ انکار کر دیں گے یا اینڈ میں اس کو ڈچ کرا دیں گے، تو یہ شیر آیا والی بات ہے. اس کے بعد کوئی یقین نہیں کرے گا، لوگ کہیں گے آپ کی جو بھی آپ کی مجبوریاں ہیں ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں، ہم محاذ آرائی کریں گے، ہم ریزسٹنس کریں گے، جس کے بعد نہ اسٹیٹ کی کریڈیبلٹی رہے گی، نہ عدالت کی کریڈیبلٹی رہے گی، نہ گورنمنٹ، ایون آج سے بھی زیادہ کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی اور لوگوں کا غصہ بڑھے گا. میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کا یہ جو بروکن نظام ہے، یہ جو ٹوٹا پھوٹا سا نظام ہے، جس میں نانا کرتے ہوئے بھی ہم انہی عدالتوں کے پاس جاتے ہیں، نانا کرتے ہوئے بھی انہی اداروں سے ہمیں امید ہے، نانا کرتے ہوئے بھی یہی ہمارے کسی وجہ سے وزیر اعظم اور دیگر لوگ ہیں. اگر یہ لوگ کچھ مثبت بات کر کے اپنے عوام کے ساتھ کسی منطق سے اس مسئلے کو سالو نہیں کریں گے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے، اور تھوڑی دیر 2 مہینے بھی ہو سکتی ہے، 5 سال بھی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں یہ بہت تھوڑا سا، چھوٹا سا لمحہ ہے. آپ اس تھوڑی دیر کے لیے تو طاقت سے اس نظام کو پکڑ کے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے، لیکن اگر آپ ان کو امید دے کے بار بار ڈسپوائنٹ کریں گے کہ ہاں بات چیت ہو رہی ہے، تھوڑا وقت دیں، پھر ڈسپوائنٹمنٹ، ہاں بات چیت ہو رہی ہے، پھر ڈسپوائنٹمنٹ، اگر یہ کرتے رہیں گے اور خود سیلف کریکشن نہیں کریں گے، اپنے رویوں کو پہ تھوڑی سی نظر ثانی نہیں کریں گے، تو چلیں تھوڑی دیر تو آپ اس نظام کو پکڑی رکھیں گے. جب بھی اس طاقت کی مٹھی تھوڑی سی ڈھیلی ہوگی تو لوگ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیں گے. لوگ کہیں گے، جیسے اقبال نے کہا نا کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. اگر آپ آج گوشہ گندم سے لوگوں کو کچھ روٹی میسر کریں گے، ان کا کوئی مداوع کریں گے، تو شاید چند گوشہ گندم بچ جائیں.
بالکل اگر روٹی میسر نہیں ہوگی، لوگوں کے مسائل کا مداوع نہیں ہوگا اس گوشائے گندم سے، تو جب وقت آئے گا لوگ کہیں گے ان سب گوشائے گندم کو جلا دیں، پورے کھیت کو جلا کے ری بلڈ کرنا پڑے گا، اور یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ مل کے دعا گو ہوں کہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، خواہ وہ جوڈیشری کے ساتھ اللہ کرے کسی لیول کے اوپر ہو رہی ہو، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہو، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہی ہو، جتنی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اللہ کرے کہ اس میں سے کسی بلوچستان کے ساتھ ہو رہی ہو، اللہ کرے اس میں سے کوئی مثبت پیسفل طریقہ نکلے جس سے پاکستان کے اندر بہتری ہو، ورنہ محاذ آرائی سے ہوئی تو جو کوئی بھی جیتا پاکستان ہار جائے گا۔ بالکل، آپ نے اتنے زبردست طریقے سے اس ساری چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ اب اس میں کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگلے پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے، وہ ملک سے بات کریں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔